السلام علیکم۔ انسان کے مترادف عربی میں دو مشہور الفاظ، ان کا معنی و مفہوم، ایک ہے بشر، دوسرا ہے بنی آدم۔ بشر عربی میں 5 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا بشر یعنی خوشخبری، اسی سے بشارت، بشیر، مبشر ہے، اور اس کا متضاد ہے نذیر۔ اور دوسرا جب کسی کو تنزن کسی کو کوئی سزا دینی ہو، تکلیف دینی ہو، تو اسے بھی کہتے ہیں، جیسے فبشرہم بعذاب علیم، اب ہے آپ کے لیے بشارت دردناک عذاب کی۔ اردو اور پنجابی میں بھی ایسے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں جب کسی کو تکلیف یا سزا دینی ہو تاکہ اس کی ذہنی اذیت میں اور اضافہ ہو، چکھ دا مزہ، آئے مزہ یا آئے ایسے۔ اور تیسرا بشر جو انسانی جلد ہوتی ہے، اسے بھی بشر کہتے ہیں۔ اور چوتھا معنی جب فرشتہ انسانی روپ میں ہے تو اسے بھی بشر کہتے ہیں۔ اور پانچواں معنی جو کامل انسان ہو، مکمل ہو، اسے بھی بشر کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ بنی آدم، اس کا معنی ہے اولاد آدم، ذریت آدم۔ یعنی عربی زبان و ادب، تاریخ اور لٹریچر میں یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں: انسان، بشر اور بنی آدم۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو عربی تاریخ، زبان و ادب میں اس چیز کا کہیں تک ذکر نہیں ہے کہ انسان بندر اور چمنی کے ارتقاء یعنی ایولیوشن کے نظریے میں بنا ہے۔ ہاں، ایک تاریخ میں والا ملتا ہے کہ ایک قبیلے کی ایک شاخ، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں بندر کہا گیا ہے، یا بندر ایز اے سزا کہا گیا۔ تو لگتا ہے انہیں بندروں کے یعنی ان کرتوتوں کی وجہ سے انہی کے قبیلے کے لوگ اب چاہتے ہیں کہ انسانی تاریخ کو اب ایسی تاریخ سائنس کے پردوں میں بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ انسان بندر اور چمنی کے ارتقاء کا، ایولیوشن کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ جو عربی تاریخ و ادب لٹریچر سے پتہ چلتا جو انسان کا پہلا انسان تھا یعنی آدم، وہ ایک باشعور ذہن انسان، جذبات اور احساسات سے بھرپور تھا، اس کائنات اور خالق کائنات کا مکمل شعور اور ایمان رکھتا تھا۔ واللہ عالم۔